چینی اسکینڈل کیس FIA کی تحقیقات میں بڑی پیشرفت، جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف مقدمہ درج، ترین فیملی پر 3.25 ارب روپے کے مالیاتی فراڈ کا الزام، PTI رہنما نے اپنے داماد کی بند فیکٹری میں JDW کمپنی سے 3.25 ارب روپے منتقل کیے۔ تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت، JDW کی فاروقی پلپ میں سرمایہ کاری حقیقی کاروباری ٹرانزیکشن تھی، تمام فنڈز قانونی طور پر بیرون ملک بھیجے گئے، رقوم کی منتقلی کی دستاویزات موجود ہیں، جہانگیر ترین کا رد عمل۔ نجی شعبے کو بھارت سے چینی درآمد کرنے کی اجازت، ہمسایہ ملک سے 30 جون 2021 تک روئی بھی منگوانے کی منظوری، وزیر خزانہ حماد اظہر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جائے؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کووڈ کا اہم اجلاس، مہلک وبا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر اہم فیصلے متوقع۔ لوگوں کے توسط سے ارج کروں گا کہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں کم از کم 2 ہفتے کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ محلے بھلے کھلے رکھیں، لیکن یہ جو ٹرمنالوجیز نہیں نکلی تھی نا، اسمارٹ لاک ڈاؤن، مائکرو اسٹاپ لاک ڈاؤن، دیر از نتھنگ لائک دس، دیر از ایدر اے لاک ڈاؤن اور دیر از نو لاک ڈاؤن۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا 2 ہفتے کے لیے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا مشورہ، اسمارٹ مائکرو کچھ نہیں، مکمل لاک ڈاؤن لگایا جائے۔ پاکستان کورونا کے بڑے بحران میں جا سکتا ہے، ملک میں ویکسین کو بر وقت نہیں منگوایا گیا، معیشت اچھی کرنے کے دعوے داروں نے وزیر خزانہ کو ہی نکال دیا، مراد علی شاہ کی تنقید۔ کورونا کی تیسری لہر کا زور، مزید 78 افراد جان سے گئے، اب تک 14,434 اموات، 24 گھنٹے میں 4,757 نئے مریض، مہلک وائرس سے 6,67,957 متاثر، 50,397 ایکٹیو کیسز۔ کورونا کیسز میں اضافہ، کراچی کے ضلع غربی میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، متاثرہ علاقوں میں مومن آباد، اورنگی سیکٹر 11 اور داتا موڑ شامل، پابندیوں کا اطلاق 9 اپریل سے ہوگا۔ 10 لاکھ کورونا ویکسین درآمد کرنے کا معاملہ، سندھ ہائی کورٹ کا وفاق کو 1 ہفتے میں ویکسین کی قیمت مقرر کرنے کا حکم، اہم نوعیت کے معاملات کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے، عدالت نے سنگل بینچ کے حکم کے خلاف ریپ کی اپیل نمٹا دی۔ چین سے خریدی گئی سائنو فارم ویکسین کی 5 لاکھ ڈوزز آج پاکستان پہنچیں گی، ویکسین کی مزید 5 لاکھ خوراکوں کی کھیپ 1 اپریل کو بھی آئے گی۔ 10 مارچ کو کورونا ویکسین لگوانے والے 1 اپریل کو دوبارہ لگوائیں، بزرگ شہریوں کو دوسری ڈوز 21 دن بعد لگے گی، ویکسینیشن سینٹرز پر وافر مقدار میں کورونا ویکسین دستیاب ہے، یاسمین راشد۔ SOPs پہ چلتے ہوئے مساجد کھلی رہیں گی، ہمارا تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ سے رابطہ ہے، اور میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کھلی رہیں گی، تراویح بھی ہوں گی، نماز بھی ہوگی، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہوگی۔ SOPs کے تحت مساجد کھلی رہیں گی، رمضان المبارک میں تراویح بھی ہوگی، کورونا ویکسین نہ لگوانے کی باتیں جہالت ہیں، حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے ہی بچا جا سکتا ہے، نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی ناگزیر، کئی دہائیوں سے پاکستان پر موسمیاتی اثرات بڑھتے جا رہے ہیں، گزشتہ سال شدید بارشوں سے کراچی ڈوب گیا تھا، 10 ارب درخت لگانے کا ویژن آگے بڑھا رہے ہیں، عمران خان کا برطانوی اخبار دی ٹائمز میں مضمون۔ مریم نواز کا 1 ہفتے سے گلا خراب، تھائرائیڈ کا مرض بھی لاحق،
شریف خاندان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان لندن سے لاہور پہنچ گئے. لیگی رہنما کے مختلف ٹیسٹوں کی رپورٹس کے بعد علاج کا طریقہ کار وضع کیا جائے گا. مریم صفدر دوبارہ سائلنٹ موڈ پر، کوئی سگنل نہیں آ رہے. لیگی رہنما کی طبیعت خراب، علاج کی آڑ میں لندن جانے کے لیے نئی سفارتکاری کی کوشش عروج پر ہے. کسی صورت NRO نہیں ملے گا، شہباز گل کا رد عمل. 500 ملین ڈالر کے لیے اسٹیٹ بینک کو داؤ پر لگا دیا گیا. آرڈیننس کے ذریعے 700 ارب کے ٹیکس لگا کر آئین اور پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں. نااہل حکمرانوں نے ہنستے بستے ملک کو اجاڑ کر رکھ دیا. احسن اقبال کی تنقید. جعلی اکاؤنٹس کیس مراد علی شاہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش. نیب راولپنڈی نے 66 والیوم پر مشتمل ریکارڈ عدالت میں جمع کرا دیا. سماعت 19 اپریل تک ملتوی. عدالت جب بھی بلائے گی ضرور پیش ہوں گا. وزیر اعلیٰ سندھ. جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، عوام کے مفادات کے تحفظ اور جو ہر قسم کا جو مافیا ہے اس کے خلاف سرگرم عمل ہے. 31 اضلاع کے اندر یہ کارروائی کی گئی ہے. اس میں 22 ارب 32 کروڑ اور 70 لاکھ روپے کی 12,318 ایکڑ جو سرکاری زمین تھی وہ واگزار کرائی گئی ہے. پنجاب میں مہنگائی، شوگر اور قبضہ مافیا کے خلاف فل ایکشن. ایک ہفتے میں 31 اضلاع سے 22 ارب کی اراضی واگزار کرائی گئی. تجاوزات کے خلاف کارروائی کو سیاسی انتقام نہیں کہا جا سکتا. مکمل لاک ڈاؤن کی حمایت نہیں کرتے عثمان بزدار. سپریم کورٹ نے متروکہ وقف املاک کی فروخت غیر قانونی قرار دے دی. تمام اراضی کے فورینسک آڈٹ کا حکم. دوران سماعت ہزاروں ایکڑ اراضی کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف. عدالتی حکم کے باوجود زمینیں لیز پر دی جا رہی ہیں. کیا اتنا بڑا محکمہ صرف کرایہ اکٹھا کرنے کے لیے ہے؟ چیف جسٹس کا اظہار برہمی. تاجکستان کے ساتھ تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم. دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کو مزید فعال بنائیں گے. دو طرفہ تعاون کے حوالے سے روڈ میپ پہلے سے موجود ہے. شاہ محمود قریشی کے دوشنبے میں تاجک ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس. چینی بحران کے ساتھ آٹے کی قلت. لاہور والے دوہرے عذاب میں مبتلا. 10ویں روز بھی شوگر کی ٹریڈ شروع نہ ہو سکی. سٹہ بازوں کے خلاف کارروائیوں پر بھرنے لگیں. فلاحی ریاست کے دعوے دار کہاں ہیں؟ شہریوں کی دہائی. چینی کہاں ہے؟ مارکیٹ میں ہے. کتنے روپے کے جی مل رہی ہے؟ کیا فائدہ ہوا سو اس کا؟ اب آ جاؤ آٹے کے اوپر. تو چینی والا بحران میں سٹا مافیا پکڑا گیا. اب آٹے کا کیا کرنا ہے؟ آٹا نہیں ہے شہر میں، کہاں سے لیں ہم؟ آگے رمضان آ رہا ہے. صبح سے 2-3 دکانوں پہ چکر لگا لیے، کہیں سے نہیں ملی. اب آٹے کے علاوہ کیا کھائیں ہم؟ نہ چینی مل رہی ہے نہ آٹا مل رہا ہے. ڈالر کی مسلسل پسپائی. ٹریڈنگ کے دوران 22 ماہ کی کم ترین سطح پر. امریکی کرنسی کی قدر میں مزید 84 پیسے کمی. انٹر بینک میں 152 روپے 25 پیسے پر ٹریڈ. پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر. IMF نے تیسری قسط کے تحت 50 کروڑ ڈالر جاری کر دیے. زر مبادلہ ذخائر 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا امکان. 23 ارب 40 کروڑ ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کچھ سستی ہونے کا امکان. پیٹرول 1.5 روپے اور ڈیزل 2.5 روپے فی لیٹر کم کرنے کی تجویز. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان آج ہوگا. بلیٹن کے آغاز میں چینی اسکینڈل سے متعلق اہم خبر دیں گے آپ کو. تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے پر مقدمہ درج کر لیا گیا. FIA جہانگیر ترین اور علی ترین پر پہلے بھی مقدمہ درج کر چکا ہے. FIA نے 3.25 ارب روپے کے مالیاتی فراڈ پر مقدمہ درج کیا. جہانگیر ترین نے اپنے داماد کی کاغذ بنانے والی بند فیکٹری میں 3.25 ارب روپے منتقل کیے. بند فیکٹری میں منتقل ہونے والی رقم بعد ازاں فیملی ممبران کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی. اہم خبر ہے
आपको अपडेट कर रहे हैं। चीनी स्कैंडल के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली खान तरीन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। FIA जहांगीर तरीन और अली तरीन पर पहले भी मुकदमा दर्ज कर चुका है। FIA में मुकदमे पर जहांगीर तरीन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। जहांगीर तरीन ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। कहते हैं कि JDW की फारूकी पल्क में सरमायाकारी हकीकी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। जहांगीर तरीन ने अपने रद्द-ए-अमल में यह भी कहा है कि सरमायाकारी से डॉलर खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक कंपनी की दूसरी कंपनी में सरमायाकारी थी। FIA का ये इल्जाम भोंडा है। ऑडिट शुदा अकाउंट्स इसके सबूत हैं। तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि बैरून मुल्क भिजवाए गए तमाम फंड्स कानूनी तौर पर भेजे गए।